اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمه وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 سے 273 تک کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم جو مضامین پڑھ رہے ہیں اس میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ اللہ جل شانہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا یعنی صدقہ و خیرات کرنا اس کے بہت فضائل ہیں، اور فضائل کے ساتھ ساتھ مال خرچ کرنے کے آداب کو بھی ذکر کیا گیا۔ 4 آداب اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا ادب یہ تھا کہ مال خرچ کرنے کے بعد جس پر مال خرچ کیا ہے اس پر احسان نہ جتلایا جائے۔ دوسرا ادب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تانے وغیرہ دے کر اس کو تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے۔ تیسرا ادب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مال خرچ کرنے میں ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھا ادب کل کی نشست میں ہم نے پڑھا تھا کہ مال طیب ہونا چاہیے، یعنی حلال، پاکیزہ اور عمدہ مال ہونا چاہیے جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا جائے گا۔ آج جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں مزید 3 آداب کو بیان کیا گیا ہے مال خرچ کرنے کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک آیت لا کر حکمت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ حکمت کیا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کو ہم نے حکمت دے دی اس کو گویا کہ یوں سمجھ لے کہ بہت بہتری اور بہت بھلائی اس کو دے دی گئی۔ یہ حکمت کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ حکمت کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پختہ کرنا، مضبوط کرنا، اور عمومی طور پہ ہمارے یہاں حکمت کا جو لفظ ہے وہ فہم کے لیے، سمجھ کے لیے، ادراک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بہت سمجھدار آدمی ہو تو ہم کہتے ہیں جی یہ بڑا حکیم آدمی ہے، بڑی حکمت کے ساتھ بات کرتا ہے، بڑی حکمت اس کو دی گئی ہے۔ لیکن اصل میں یہ سمجھنا ہے کہ حکمت کہتے کسے ہیں۔ علماء کرام نے مختلف اس حوالے سے باتیں لکھی ہیں، جس میں سے ایک قول یہ ہے کہ فرمایا کہ حکمت کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا کہ العلم النافع المؤدی الی العمل، کہ حکمت اس علم کا نام ہے کہ جو آپ کو عمل تک لے کر جائے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے صرف جان لینا، ایک ہوتا ہے جاننے کے بعد ماننا، اور جو چیز جانی ہے یا جو چیز سیکھی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ اصل میں اس چیز کا نام حکمت ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرما دیا ہے اس علم کے مطابق آپ عمل کریں۔ اور احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حکمت کا جو اصل مصداق ہے وہ دین کا علم ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کی بہتری چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت ساری خیر دے دی گئی، بہت ساری بھلائی دے دی گئی۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کو اللہ بہتری دینا چاہتے ہیں، بھلائی دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اصل جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تذکرہ تو چل رہا ہے مال کو خرچ کرنے کا، مال کو خرچ کرنے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر حکمت کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی، یا کیوں یہاں پر اس کو حکمت کے تذکرے کو بیان کیا گیا؟ تو اگر آپ حضرات کو کل کی نشست کا سبق یاد ہے اور جو حدیث میں نے آخر میں آپ کو بیان کی تھی اگر وہ یاد ہے تو پھر اس مسئلے کو سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا، جس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ 4 قسم کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں۔ ایک وہ کہ جس کے پاس مال بھی ہے اور مال خرچ کرنے کا طریقہ، سلیقہ اور علم بھی ہے،
وہ درجے کے اعتبار سے سب سے اونچا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں مال اچھے طریقے سے خرچ کروں گا، وہ بھی اسی درجے میں ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کے پاس مال تو ہے لیکن مال خرچ کرنے کا طریقہ سلیقہ ڈھنگ نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو وہ نچلے ترین درجوں میں ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر وہ شخص کہ جس کے پاس مال بھی نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے، تو وہ بھی اسی آخر کے درجے میں چلا جائے گا۔ اب یہاں پر مال کو خرچ کرنے کے ساتھ جو حکمت کا تذکرہ کیا گیا، یہ اشارہ اسی بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ صرف مال کا ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اصل کمال یہ ہے کہ مال کمانا کیسے ہے اور مال کو خرچ کیسے کرنا ہے۔ ورنہ مالدار تو دنیا میں بے شمار لوگ ہیں لیکن ان کو مال کو خرچ کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے، فضول جگہوں پر خرچ کریں گے اور جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی وہاں پر خرچ نہیں کریں گے، جیسا کہ ہم نے کل بھی پڑھا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تم سے مال خرچ کروائے گا غلط جگہوں پر اور تمہیں دھوکہ دے گا کہ دین کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، مسکین بن جاؤ گے، تو لہٰذا ایسی جگہوں پر مال خرچ کرو جہاں سے تمہیں تسکین حاصل ہو، ٹھیک؟ اور در حقیقت وہ تسکین نہیں ہوتی، وہ دنیا کی ایک لذت ہوتی ہے جو کہ عارضی ہوتی ہے، اور جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر انسان روتا پٹتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر حکمت کا تذکرہ کیا گیا کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس کو حکمت دے دی گئی ہے، یعنی جس کو طریقہ اور سلیقہ دے دیا گیا ہے کہ مال کمانا کیسے ہے اور مال خرچ کہاں پر کرنا ہے، وہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے بہت زیادہ بھلائی دے دی۔ وما یذکروا الا اولو الالباب، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نصیحت تو ہم سب کو ہی کرتے ہیں لیکن نصیحت سے فائدہ صرف عقل والے لوگ ہی اٹھا پاتے ہیں۔ تو یہ تو درمیان میں ایک مضمون آ گیا، میں نے اس کو بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں اپنے دوبارہ اسی مضمون کی طرف کہ جس میں مال خرچ کرنے کا تذکرہ چل رہا تھا۔ 4 آداب میں نے عرض کیا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، 3 آداب یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ 3 آداب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بڑا اہم بیان کر دیا گیا، اس مسئلے کو توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ نظر اور منت ماننے کے اعتبار سے ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم، کہ جو تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو یا جو تم نظر اور منت مانتے ہو، اللہ جانتے ہیں کہ تمہارے دل کی نیت کیا ہے۔ اس حوالے سے 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ نظر اور منت ہے کیا کہتے ہیں، کس چیز کا نام ہے یہ؟ نظر اور منت جو ہے، ہم کسی کام، اپنے کسی عمل کو کسی کام کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں کہ جی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، ٹھیک؟ مثال کے طور پہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، یہ نظر ہے، یہ منت ہے۔ اس حوالے سے جو سب سے اہم اور بنیادی چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر اور منت ماننے سے منع فرمایا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے نظر مان ہی لی ہے تو پھر اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ میں نے نظر مان لی کہ جی اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس کام کو، اپنے عمل کو اس کام کے ساتھ مشروط کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں کوئی اللہ کے اوپر احسان کر رہا ہوں کہ جی اللہ اگر آپ نے میرا یہ کام کروا دیا تو میں 2 نفل آپ کے لیے پڑھ لوں گا، یہ ہم اللہ کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں؟ وہ کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو اپنے عمل کے ساتھ مشروط کرنے والے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا کہ اللہ کو ان نذور کی، ان منتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ اگر میں نے یہ منت مان لی ہے، زبردستی اپنے اوپر ایک کام لازم قرار دے دیا ہے، تو اب حکم کیا ہے کہ اب جو نظر مانی ہے وہ پورا کرو۔ اگر میرا وہ کام ہو گیا تو مجھ پر لازم ہوگا کہ مجھے وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے پڑیں گے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس سے زیادہ اہم مسئلہ سمجھ لیں جس کی آج کل کے دور میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ نظر اور منت کس قسم کی مانگی جا سکتی ہے اور کس قسم کی نہیں مانگی جا سکتی۔ اس میں پھر چند اہم نکات ہیں، وہ سماعت فرما لیں۔ نمبر 1 یہ کہ کسی گناہ کے کام کی نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ جیسے ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ غلط کام کی قسم کھانا جائز، یاد ہے مسئلہ کہ غلط کام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی گناہ کی یا غلط کام کی قسم کھا لی تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑے۔ تو بالکل اسی طرح کسی ناجائز کام کی منت ماننا جائز نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2،
کہ نظر اور منت جو ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی کرنا جائز نہیں۔ اس سے ہمیں یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کی لوگ نظریں مانتے ہیں کہ جی میں دیگ چڑھا دوں گا، میں چادر چڑھا دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں ڈھمکانا کر دوں گا، تو یہ ساری کی ساری نظر اور منت جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے تو ہو ہی نہیں رہا۔ اور عبادت کس کے لیے کی جائے گی؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ نمبر 3 یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ نظر اور منت صرف ان اعمال کے اندر مانی جائے گی کہ جن اعمال کی پہلے سے شریعت کے اندر اجازت یا اباحت موجود ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی یہ بات؟ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی نظر ماننی ہے تو وہ کیا مانے گا کہ اللہ میرا کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا۔ اب نماز تو آلریڈی فرض ہے، ٹھیک؟ یا پھر کوئی نظر ماننا چاہے تو وہ یہ مانے گا کہ اللہ کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھ لوں گا۔ اب روزہ رکھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، ایک عبادت ہے۔ یا کوئی آدمی یہ نظر مان لیتا کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جو ہے وہ کوئی صدقہ و خیرات کروں گا، تو صدقہ و خیرات کرنے کا بھی ہمیں بار بار حکم دیا جاتا ہے، تاکید دی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ نظر اور منت صرف ان اعمال کی مانی جائے گی جو شریعت میں جو اعمال پہلے سے موجود ہیں۔ جن اعمال کا شریعت کے اندر پہلے سے حکم موجود نہیں ہے ان اعمال کی نظر اور منت نہیں مانی جائے گی۔ جن اعمال کا تعلق عبادات کی قبیل سے ہے، فرائض یا واجبات کی قبیل سے ہے، صرف ان اعمال کے مطابق یا متعلق نظر مانی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اور امور میں نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ میں ایک مثال اس کی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہماری مسجد میں آج سے کوئی 4 سال 5 سال یا 6 سال پرانی بات ہے، میں ایک دن مسجد میں گیا شام کے ٹائم میں نماز پڑھانے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں نا ایک موم بتی جل رہی ہے۔ میں نے کہا یہ پتہ نہیں کون موم بتی جلا گیا، مسجد میں ہم موم بتی کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے جا کے موم بتی بجھا دی۔ اچھا پھر کچھ دنوں کے بعد پھر میں مسجد میں گیا تو پھر اب کسی دوسری جگہ پر موم بتی جل رہی تھی، میں نے پھر وہ موم بتی جا کر بجھا دی۔ مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، نہ میں نے غور کیا کہ یہ کس دن یہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ تیسری دفعہ میں مسجد میں پہنچا تو ایک خاتون کھڑی ہوئی اور وہ جلا رہی موم بتی۔ وہ ہماری مسجد کا خادم بھی بیٹھا تو میں کہا یار یہ کیا تماشا چل رہا ہے؟ وہ کہتی ہیں جی میں نے نظر مانی ہوئی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ہر جمعرات کو مسجد میں جا کے موم بتی جلاؤں گی۔ میں کہا یہ موم بتی اٹھاؤ اور نکلو مسجد سے باہر، یہ تماشا ہے۔ اور بھائی منت ماننی ہے تو کوئی بڑی منت مانو، جیسا کہ ہم کل پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا ہے تو کوئی اچھا مال۔ یہ کیا 4 آنے کی موم بتی جلا کر تو تم جناب اللہ کے اوپر کوئی احسان کرنا چاہ رہے ہو؟ بھائی نظر ماننی ہے تو یہ مانو آج کل کے حساب سے کہ میرا کام ہو گیا میں مسجد کے اندر اے سی لگوا دوں گی، یا کوئی پانی کا کولر لگوا دوں گی، یا پنکھا لگوا دوں گی، یا اور کوئی چیز جو ضرورت کی ہے۔ یہ تو سمجھ میں بھی آتی ہے بات۔ یہ کیا کہ 4 آنے کی موم بتی جا کر جلا دو اور جی ہماری نظر جو ہے وہ پوری ہو گئی، ہماری منت پوری ہو گئی۔ یاد رکھیے گا کہ اس طرح کی نظر اور منت ماننا جائز نہیں ہے، جیسا کہ مسئلہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ تو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا کہ پہلی بات تو یہ کہ نظر ماننی نہیں چاہیے، دوسری بات یہ کہ اگر نظر مانی ہے تو پھر اس کا پورا کرنا واجب ہے، تیسری بات یہ کہ کسی گناہ کے کام کی نظر ماننا جائز نہیں ہے، اور چوتھی بات یہ کہ نظر صرف ان امور کے اندر مانی جا سکتی ہے کہ جن کا تعلق عبادات کی قبیل سے ہو، جو پہلے سے فرائض اور واجبات کے زمرے میں وہ احکام موجود ہوں۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ نظر اور منت جو ہے وہ یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ جو جملہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ کیا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ظلم میں سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر تم کسی اور کے نام کی نظر اور منت مانو گے تو یہ شرک تصور کیا جائے گا۔ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے اگر تم نظر یا منت مانو گے تو یہ شرک تصور کیا جائے گا، اور شرک کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں فرماتے۔ اگر اجازت ہو تو درمیان میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں۔ ظلم جو ہے یہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ظلم وہ ہے کہ جس کی آخرت میں کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ ایک ظلم وہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، نہیں چاہیں گے تو معاف نہیں کریں گے۔ اور تیسری قسم کا ظلم وہ ہے
کہ جو صرف ظلم کی تلافی کرنے پر ہی معاف ہوگا، اس کے علاوہ معاف نہیں ہوگا۔ 3 قسمیں ظلم کی سمجھ میں آ گئی۔ پہلی قسم ظلم کی جو کسی بھی حالت میں آخرت میں جا کے معاف نہیں ہوگا، وہ کیا ہے؟ شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کسی حالت میں معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ اگر کوئی بندے سے کوئی گناہ ہوئے ہوں گے تو وہ اللہ اپنی مرضی سے چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ یہ دوسری طرح کا ظلم ہے جس کو اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ یہ کیا؟ آدمی نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، یا اپنی زندگی دوسرے گناہوں میں گزاری اور اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، لیکن کفر کبھی نہیں کیا، شرک کبھی نہیں کیا۔ اب اللہ چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اور تیسری قسم کا ظلم جس کی تلافی ہے وہ کیا؟ کہ دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم کیا، دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کی، اب اس کا وہاں پر بھگتان جا کر دینا پڑے گا۔ اب وہاں پر پیسوں کی صورت میں بھگتان نہیں ہو سکتا، ٹھیک؟ وہاں پہ بھگتان کی صورت کیا ہوگی کہ جو نیکیاں ہوں گی وہ دوسرے کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کی جائیں گی، اور اگر حساب پھر بھی پورا نہیں ہوگا تو جو دوسرے کے گناہ ہوں گے وہ اس ظلم کرنے والے کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کیے جائیں گے۔ وہاں پر بھگتان اس طرح پھر دینا پڑے گا، تو وہاں پر تلافی اس طرح کی جائے گی۔ تو اس لیے وہاں پر جانے سے پہلے اگر اس دنیا میں کسی کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ظلم یا زیادتی کا معاملہ ہے تو وہ یہیں پر تلافی کر لینی چاہیے۔ آخرت میں جو تلافی کا تصور ہے وہ بہت ہولناک تصور ہے، انسان بچ کر نہیں جا سکتا وہاں پر۔ تو بہرحال یہاں پر نظر اور منت کے حوالے سے گفتگو کر دی گئی، انشاءاللہ یہ آگے بھی کہیں مسئلہ آئے گا تو پھر مزید تفصیل وہاں پر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ 5واں ادب مال خرچ کرنے کا۔ 4 ادب ہم پڑھ چکے ہیں۔ کسی کے اوپر احسان نہیں جتلانا، تانے کے ذریعے اس کو تکلیف نہیں دینی، ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش مقصود نہیں ہونی چاہیے، اور چوتھا اور آخری جو ہم نے کل پڑھا تھا وہ کیا؟ کہ مال طیب ہونا چاہیے، یعنی حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ 5واں ادب اب جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ 2 صورتیں ہیں مال کو خرچ کرنے کی، یا تو یہ کہ سب کے سامنے کھلم کھلا مال کو خرچ کیا جائے، کسی کے ساتھ صدقہ و خیرات یا بھلائی کا معاملہ کھلم کھلا سب کے سامنے کیا جائے، یا چھپا کر کیا جائے۔ اللہ پاک نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ الفاظ پہ توجہ کیجیے گا کہ اگر تم صدقہ و خیرات کرتے ہو سب کے سامنے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپ کر صدقہ و خیرات کرتے ہو کہ کسی دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگتا تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک؟ اگر کوئی آدمی اس نیت کے ساتھ سب کے سامنے صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ بھائی مجھے دیکھ کر لوگوں کے اندر شوق اور رغبت پیدا ہوگا، وہ کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی مسکین کی ضرورت کو پورا کر دیں، تو اس نیت کے ساتھ کھلم کھلا صدقہ و خیرات کرنا تو جائز ہے۔ لیکن اگر وہی بات کہ اس میں نیت دکھلاوا یا نمود و نمائش مقصود ہوگی تو پھر کسی صورت میں بھی کھلم کھلا صدقہ و خیرات کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم خاموشی کے ساتھ کرتے ہو، اور اتنی خاموشی کے ساتھ کرتے ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ قیامت والے دن جس دن نہ کوئی درخت کا سایہ ہوگا نہ کسی اور چیز کا سایہ ہوگا، 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے، 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان 7 میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو اتنی خاموشی کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ یہ بہتر طریقہ ہے۔ شریعت کا ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ایک عمل ہوتا ہے جائز اور ایک عمل ہوتا ہے بہتر۔ جائز عمل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، بہتر پر عمل کرنا افضل ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں صدقہ و خیرات کر کے ثواب زیادہ کماؤں تو اتنی خاموشی سے صدقہ و خیرات کریں کہ آپ کو خود کو بھی اندازہ نہ ہو، خود کو بھی نہ پتہ چلے، ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ بات میرے خیال ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ 5واں ادب یہاں پر بیان کیا گیا۔ 6واں ادب جو مال خرچ کرنے کا بیان کیا گیا اس کا تھوڑا پس منظر سماعت فرما لیں۔ بالکل ابتدائے اسلام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندی ایک صحابہ کرام پر عائد یہ فرما دی تھی کہ آپ نے جو صدقہ و خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ وغیرہ نہیں،
صدقہ و خیرات جو نفلی عبادت ہے وہ آپ غیر مسلموں کو نہیں دیں گے، کیونکہ اس وقت سارے کے سارے جو غیر مسلم اور سارے کے سارے جو کفار تھے وہ مسلمانوں کو تکلیفیں دینے کے در پہ تھے. کوئی کافر بھی ایسا نہیں تھا کہ جو مسلمانوں کو اذیت یا تکلیف نہ پہنچاتا ہو. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ و خیرات غیر مسلموں کو بھی دینے کی اجازت دے دی. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہلیہ ہیں ام رومان. انہوں نے بالکل آغاز میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، جو امی عائشہ کی والدہ ہیں. ایک اور اہلیہ بھی ہیں جن کی اسماء بیٹی ہیں، انہوں نے ذرا تھوڑی دیر کے بعد اسلام قبول کیا تھا. تو یہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایمان جب تک میں نے قبول نہیں کیا تھا میں اپنی والدہ کے ساتھ پیسے ویسے ان کو دیا کرتی تھی، ان کی مالی امداد کیا کرتی تھی. اب چونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا لیکن والدہ نے ابھی تک نہیں کیا، تو کیا اب بھی میں ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کروں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی کہ ہاں آپ اپنی والدہ اگرچہ وہ ابھی مشرکہ ہی کیوں نہ ہوں، آپ ان کے ساتھ مالی امداد اور مالی معاونت کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ مسئلہ آپ سماعت فرما لیں کہ جو صدقات کا تعلق واجبات یا فرائض کے ساتھ ہے وہ غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے. زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، عشر غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، صدقہ فطر غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا. یہ سارے کے سارے وہ صدقات ہیں جو واجب ہیں. ہاں جو نفلی صدقہ و خیرات ہے جو ہم عام روٹین میں بھی کیا کرتے ہیں وہ کسی غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے. کسی عیسائی کو بھی دے سکتے ہیں، ہندو کو بھی دے سکتے ہیں، یہودی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی غیر مسلم کو وہ صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے. یہاں پر اس بات کی اجازت جو ہے وہ اللہ پاک نے بیان فرما دی ہے. تو چھٹا ادب یہاں پر یہ بیان فرمایا، اور آخری ادب، ساتواں ادب جو مال خرچ کرنے کا بیان کیا وہ ایک مصرف بیان فرما دیا ہے کہ مال خرچ کرنے کے مصارف تو اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن امپورٹنس کس کو دینی چاہیے، یہ یہاں پر چیز بیان کی جا رہی ہے. شریعت میں دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ایک فقیر کی اصطلاح اور ایک مسکین کی اصطلاح. فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو. شریعت کی اصطلاح میں وہ کیا ہے؟ فقیر ہے. ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے مسکین. شریعت کی اصطلاح میں مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ مال تو موجود ہے لیکن اس مال سے وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتا. شریعت کی اصطلاح میں یہ مسکین کہلاتا ہے. فقیر اور مسکین کا فرق سمجھ میں آ گیا. اب امپورٹنس کس کو دی جائے گی؟ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ للفقراء، سب سے پہلے امپورٹنس جو ہے وہ فقیر کو دی جائے گی کہ جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مانگنے سے، بھیک مانگنے سے، ہاتھ پھیلانے سے منع فرمایا ہے. ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری کچھ امداد فرمائیے، میری کچھ معاونت فرمائیے، میں مالی تنگی سے دو چار ہوں اس وقت. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قبیصہ ان صحابی کا نام تھا، فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صرف 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں کسی بھی انسان کے لیے کسی دوسرے انسان سے مالی معاونت طلب کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ آدمی ہے، اس کا کاروبار بہترین، اس کا کاروبار چل رہا ہے، ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ ہے، ایکوریٹ ہے، ہر چیز بہترین ہے، لیکن اچانک حالات نے پلٹا کھایا اور ایسا پلٹا کھایا کہ وہ آسمان سے زمین پہ آ گیا. اب اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو لباس نہیں ہے. اب اگر وہ کسی سے اپنی مالی معاونت کی اپیل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کرنا جائز ہے. دوسرے نمبر پر وہ شخص جو مقروض ہو گیا، قرضہ اس کے اوپر چڑھ گیا ہے اور قرضہ ادا کرنے کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی، تو وہ مالی معاونت کی اپیل کر سکتا ہے. اور تیسرے نمبر پر وہ شخص کہ جو بہترین ہو، حالات اس کے اچھے ہوں، سب کچھ ہو، لیکن اچانک کوئی ایسی آفت آ پڑی کہ اس کے سارے معاملات خراب ہو گئے اور اس کے اہل علاقہ میں سے 3 لوگ گواہی دے دیں کہ ہاں بھائی یہ بندہ اس وقت ضرورت مند ہے، تو ایسے شخص کے لیے مانگنا جائز ہے. بصورت دیگر کسی اور کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے.
اس مسئلے سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک گداگری کا پیشہ بن چکا ہے، باقاعدہ میں تو اس کو پیشہ نہیں کہتا، میں تو اس کو مافیا کہتا ہوں، یہ مافیا ہے بہت بڑا، ان کو دینے کا کوئی ثواب نہیں ہے کیونکہ یہ ضرورت مند نہیں ہوتے۔ میں نے خود حق الیقین مجھے حاصل ہے، میں نے علم کے 3 درجے بتائے تھے نا جی، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، کہ میرے ساتھ خود آنکھوں دیکھا بھی ہے اور خود بھی میرے ساتھ ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان لوگوں کی کوئی معاونت کی جائے، کیونکہ یہ بہت اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ان کے ساتھ کوئی مالی معاونت نہ کی جائے تو یہ چپک ہی جاتے ہیں بالکل ساتھ۔ یہاں پہ اسی آیت کے اگلے حصے میں اس کی تردید بھی کی جا رہی ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں کے ساتھ چپک لپٹ نہیں جاتے کہ نہیں تم نے میری مدد کرنی ہی کرنی ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ میں اور میرا ایک دوست ایک دفعہ مارکیٹ میں کہیں وہ جوس پینے کے لیے گئے تو وہاں پہ ایک بوڑھی اماں جی آ گئی، تو ان اماں جی نے آ کر ہم سے کہا کہ بھائی وہ میری کچھ مدد کرو۔ اس وقت ہمارے پاس ٹوٹے پیسے نہیں تھے، میں نے ان سے معذرت کر لی۔ اب وہ میرا دوست بھی میری طرح ہی تھا، ٹوپی شوپی پہنی ہوئی اور وہ داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی، مولوی دونوں بیٹھے ہوئے، تو وہ اماں جی وہ کہیں کہ وہ مولوی ہو جا کر تسی مر جاؤ۔ اور میں نے کہا اماں جی آپ کو اگر ہم نے پیسے نہیں دیے تو آپ ہمیں بددعائیں تو نہ دیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ اس طرح کے جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں یا پیشہ ور جو گداگر ہیں، یاد رکھیے گا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی معاونت کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہاں پہ قرآن بھی یہی اصول بیان کر رہا ہے کہ ضرورت مند کون ہوتا ہے، مستحق کون ہوتا ہے، جو ضرورت مند ہونے کے باوجود آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ اس وقت واقعتاً ضرورت مند ہے۔ وہ مانگے گا نہیں کبھی آپ سے۔ جو سفید پوشی کی زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے۔ ہماری مسجد میں ایک مرتبہ ایک فقیر آیا، بڑی پرانی بات ہے، کوئی 25 سال پرانی بات ہے، تو وہ ہم نے اس وقت وہ 1 روپے کا سکہ ہوتا تھا وہ اس کا دیا، تو وہ فقیر نے وہ سکہ اٹھا کر پھینک دیا، اور پنجابی میں بولا تھا میں کی کرنا جے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مالی معاونت یا مالی امداد کی جائے۔ تو بہرحال پیشہ ور جو گداگری ہے شریعت اس کی مذمت کرتی ہے۔ آج بھی میں نے کچھ گفتگو اس حوالے سے کر دی، پہلے بھی میں ایک حدیث آپ کو سنا چکا ہوا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف اس لیے لوگوں سے مانگتا ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہو جائے تو وہ آگ کے انگارے اپنے پاس اکٹھے کر رہا ہے۔ اب اس کی اپنی مرضی ہے، چاہے وہ تھوڑے انگارے اکٹھے کر لے چاہے وہ زیادہ انگارے اکٹھے کر لے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ پچھلی 2 سے 3 نشستوں میں ہم نے مال کو خرچ کرنے کے فضائل اور مال خرچ کرنے کے حوالے سے 7 آداب ہم نے پڑھ لیے۔ الحمدللہ یہ مضمون اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا آج مکمل ہو گیا۔ آئیے اب ذرا یہ ترجمہ ہم کر لیتے ہیں تاکہ کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ بھی درمیان میں آ جائے۔ صفحہ نمبر 110 کی پہلی سطر سے ہم نے ترجمے کا آغاز کرنا ہے۔ فرمایا اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت اور دانائی اللہ جس کو چاہے عطا فرما دیں۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو بہت زیادہ بھلائی اللہ پاک کی طرف سے مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل کرنے والے لوگ دراصل عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ نصیحت تو سب کو کی جاتی ہے لیکن نصیحت پر عمل کون کرتا ہے؟ جس کے اندر عقل اور شعور ہو۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم، اور جو کچھ مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو یا تم کوئی نظر اور منت مان لو فإن اللہ یعلم، تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتے ہیں۔ نظر اور منت کے حوالے سے میں نے 5 مسائل آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں، ان مسائل کو اچھے طریقے سے ذہن نشین فرما لیجئے گا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہری طور پر صدقہ و خیرات کرتے ہو تو فنعما ہی، گڈ، اچھی بات ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم صدقہ و خیرات چھپا کر کرتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، صفحہ نمبر 110 چل رہا ہے ہمارا، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تنگ دست تک پہنچا دیتے ہو بالکل خاموشی کے ساتھ، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب جانتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، کس ارادے سے کر رہا ہے، کس سوچ کے ساتھ کر رہا ہے، کس عقیدے اور کس نظریے سے کر رہا ہے، اللہ سب جانتے۔ اللہ سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔
یہ ہم نے پانچواں ادب پڑھ لیا۔ چھٹا ادب، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، بھائی آپ کے ذمے صرف ہدایت کا پہنچا دینا ہے، اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ بھی تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو اپنے فائدے کے لیے خرچ کر رہے ہو، اللہ کو تمہارے صدقہ و خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو کچھ بھی خرچ کرنا ہے یاد رکھنا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، ٹھیک؟ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو کچھ تم مال خرچ کرتے ہو اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ نہیں پورا پورا نہیں اور چاہیے، تو پھر کیا آیا کہ بھئی ایک کے بدلے 700 ملیں گے، نہیں یا اللہ یہ بھی کم ہے اور چاہیے، تو پھر کیا آیا کہ یضاعف لمن یشاء، دگنا تگنا چگنا کر دیں گے۔ پھر دعا مانگی جاتی ہے یا اللہ یہ بھی کم ہے اور چاہیے، تو پھر کیا جواب آتا ہے کہ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے ہم اجر عطا فرمائیں گے۔ میں اس کا ترجمہ اپنے انداز میں یوں کیا کرتا ہوں کہ اللہ کتنا اجر عطا فرمائیں گے، بھئی جتنی بڑی اللہ کی شان اتنا بڑا اس کا اجر۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا، سنا دوں؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک خاتون ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، چھوٹا سا بچہ ان کی گود میں تھا، تو اس نے اتنی سی کٹوری پکڑی ہوئی تھی، تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جا کر کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے، طبیب نے کہا ہے کہ اس کو شہد کھلاؤ، میرے پاس شہد خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، آپ اس کٹوری جتنا شہد مجھے عنایت فرما دیں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خادم کو کہا کہ اس بی بی کو شہد کا پورا مشکیزہ لا کے دے دو۔ اب وہ خادم نے پورا مشکیزہ لا کے دے دیا۔ جب وہ بی بی چلی گئی شکریہ ادا کرتے ہوئے، تو پھر خادم نے پوچھا کہ حضرت وہ تو ایک کٹوری لے کے آئی تھی، آپ نے پورا کا پورا مشکیزہ دے دیا، تو اب جواب سماعت فرمائیں ذرا۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی وہ مانگنے آئی تھی اپنی حیثیت کے مطابق، ہم نے دیا اپنی حیثیت کے مطابق، ٹھیک؟ تو جب ہم نے اللہ سے مانگنا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، اس کی حیثیت کے مطابق، کہ اللہ تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ اچھا جی، آخری ادب کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، مال خرچ کہاں پر کرنا ہے؟ ان فقراء پر، ان مساکین پر، ان تنگ دستوں پر، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو رکے ہوئے ہیں اللہ کے کاموں میں۔ اس کے اوپر میں نے بڑی بات کرنی تھی لیکن اب ٹائم زیادہ ہو گیا، کل اس کے اوپر انشاءاللہ بات کروں گا۔ اچھا جی، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان تنگ دستوں کے لیے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ چلنے پھرنے کی طاقت زمین میں نہیں رکھتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا پیسہ ہے، تعرفهم بسیماہم، لیکن ان کے چہرے کی حالت دیکھ کر آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت مند ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، اور لوگوں کے ساتھ چپک بھی نہیں جاتے مانگنے کے لیے۔ یہ فقیر کیا کرتے ہیں؟ دے دو دے دو دے دو، بھائی اللہ معاف کرے، بھائی دے دو، بھائی اللہ معاف کرے، بھائی بچے کھا لیں گے، وہ مطلب وہ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرما رہے۔ کل انشاءاللہ اس کی میں ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ سب جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔